لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض صلوات عزاداران مظلوم کربلا بغیر کسی تمہید کے تمہید میں 5 سے 7 منٹ کا وقت لینا ہم بھی مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے. بہرحال ابھی ہمارے بھائی امن بھائی نے وہ کلام پڑھا وہ مصرے آپ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. ذہن میں بات آ گئی, پڑھنا کچھ اور تھا, لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے وجود پا جاتے ہیں جو کائنات کے لیے مثال. میں چند نام لے رہا ہوں. ایک نام شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہے, دوسرا نام شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا ہے, تیسرا نام شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے. جملہ پہنچ جانا چاہیے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. شیخ طوسی, شیخ صدوق شیخ تھے مگر مفید تھے. شیخ صدوق, شیخ طوسی یہ کیا تھے؟ شیخ تھے مگر دین کے لیے مفید, شریعت کے لیے مفید, قانون الہی کے لیے مفید, قرآن کے لیے مفید, معاشرے کے لیے مفید, سماج کے لیے مفید. ہم سیدوں کے معاشرے کے لیے مضر ہو رہے ہیں. ارے وہ شیخ تھے مگر مفید تھے. ایسے لوگ وجود کیسے پا جاتے ہیں؟ ایک نام اور ہے, مقدس اردبیلی. بہت مشہور نام ہے, سب کا سنا ہوا. تاریخ طویل ہے, 15 منٹ میں سمیٹ کے ان کی پوری تاریخ پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلوات پڑھتے کروں گا. جناب مقدس اردبیلی رہنے والے کہاں کے؟ اردبیل. میں جناب مقدس اردبیلی کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, ان کے والد کی بات کر رہا ہوں کہ جب ماں باپ کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے تو اعلیٰ بچے وجود میں آتے ہیں. جناب اردبیلی کے والد کاشتکاری کرتے تھے. اردبیل صبح نماز صبح کے بعد وہ اپنی زمین کی طرف چلے جاتے. ایک دن کافی تاخیر ہو گئی اور جب وہ اپنے کام سے وہ فارغ ہوئے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی. بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے پانی میں وہ تیرتا ہوا چلا آ رہا. انہوں نے دیکھا بھوک بھی لگی ہے, سیب بھی ہے, اٹھایا, کھا لیا. کھاتے وقت کچھ خیال نہیں آیا, مگر جب کھا لیا تو کچھ سوچا. سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کھا تو لیا مگر
اجازت نہیں لی. یہ جس کا سیب تھا اس سے اجازت چاہیے تھی. جس کا سیب تھا ہم نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے. پیغام مقدس اردبیلی کے والد نے کیا دیا؟ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو تو کھانے کے بعد سوچ لو کہ کس کا کھایا، کیا کھایا. سوچ لو. پہلے کھاتے وقت نہ خیال آئے، بعد میں خیال آ جائے تو سوچو کس کا کھایا، کیسا کھایا، کیا کھایا. اب انہوں نے سوچا کہ جدھر سے سیب آیا تھا ادھر چلیں. پتہ لگایا یہ باغ کس کا ہے، معلوم ہوا فلاں کا باغ. اب اجازت تو دینی ہے، اب یہ ہے سیب. بتائے ہوئے پتے کو پہنچے تب بات کیا صاحب خانہ کا کیسے آنا ہوا. کا حضور غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے پانی میں گرا اور وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، ہم نے اسے کھا لیا. اجازت لینے کے لیے آئے ہیں کہ بغیر پوچھے تو کھا لیا. اب اجازت دے دیجئے اس لیے کہ یہ آدھا سیب تو، یہ سیب جو کھایا ہے یہ تو پریشان کرے گا. بغیر اجازت کے کھایا ہے، یہ زندگی بھر ہمیں پریشان کرے گا. تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو میری طرف سے اجازت. مل گیا، مطمئن ہو گئے. پلٹے. اب یہاں سے سنیے گا. پلٹے. جیسے ہی پلٹا جائے تو انہوں نے تو اجازت دے دیا، پھر ان کو بھی خیال آیا، اجازت دینے والے کو بھی خیال آیا ارے ہم نے تو پورے سیب کی اجازت دے دی، جبکہ اس سیب میں آدھا حصے دار میرا بھائی ہے. آدھا حصے دار میرا بھائی ہے. کہا ذرا آپ پلٹیے. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا دیکھیے میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے. اب یہ بھی گھبرائے کہ آدھے سیب کی اجازت. تو کہاں ایسا ہے کہ اس باغ کے ہم دو مالک ہیں، ایک ہم اور ایک میرے بھائی جان. آدھا اس ایک سیب کے آدھے حصے دار ہم ہوئے، آدھے سیب کے حصے دار ہم ہوئے، آدھے سیب کے حصے دار میرے بھائی جان ہیں. تو اس آدھے سیب کی اجازت تو ہم نہیں دے سکتے. اب کہا کہ صاحب اچھا آپ کے بھائی جان کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میرے رہتے ہیں نجف میں. اردبیل سے نجف گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا. اردبیل سے نجف 1200 کلومیٹر کا فاصلہ. اردبیل سے نجف 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم جیسا ہوتا تو پورا باغ کھا گیا ہوتا. ہم جیسے ہوتے 1200 کلومیٹر. اب انہوں نے سوچا کہ نہیں صاحب اجازت تو لینی ہے. یہ چل دیے اردبیل سے نجف. نجف آئے، ڈھونڈا، پتہ لگایا، گھر پر پہنچے. گھر پر پہنچنے کے بعد دخل بات کیا. صاحب خانہ باہر آئے، سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا. ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. تو وہاں چونکہ مولا کا روضہ ہے نجف میں، تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی ظاہر آیا ہے. انہوں نے استقبال کیا کہ آ جائیے کوئی بات نہیں. اب صاحب خانہ نے کہا کہ ایسا کیجیے آپ نہا دھو لیجیے، زیارت کر کے آئیے، ہم ناشتے کا انتظام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم ناشتہ بھی بعد میں کریں گے اور زیارت بھی بعد میں کریں گے. مطلب نہیں سمجھے. دیکھیے مقصد میرا زیارت کرنا نہیں تھا، آدھے سیب کی اجازت لینے میں اردبیل سے آیا ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اب جب بیان کر دیا تو وہ بھی
وہ سوچنے لگے کہ یہ آدھے سیب کی اجازت اردبیل سے نجف کا فاصلہ طے کر کے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، عام انسان نہیں۔ اب انہوں نے ایک شرط رکھ دی، ان کے بھائی جان نے جو آدھے کی اجازت دی تھی شرط رکھ دی، کہا ہم آدھے سیب کی اجازت تو دیں گے مگر میری ایک شرط ہے۔ اب انہوں نے سوچا مقدس اردبیلی کے والد نے کہ بھائی کیا شرط ہے؟ کہا بیان فرمائیں۔ کہا آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اب راہ چلتے کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کے تو آپ کر لیجیے گا، بڑا پتہ لگائیے گا، ڈھونڈیے گا دولت اس کے پاس کتنی ہے، کتنا دے گا، کیا مال ملے گا، مزاج کا پتہ لگائیے گا، اخلاق کا پتہ لگائیے گا، یہ تو بعد میں پتہ لگائیے گا، دولت پہلے پتہ لگائیے گا۔ یہ جائے کہ یہ آئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے سوچا کہا منظور ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی قبر کے ادھر کا معاملہ ہے، قبر کے ادھر کا معاملہ نہیں ہے، اگر اجازت نہیں ملی تو ہم زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ کہا کہ ٹھیک، تیار۔ اب آگے سنیے، تیار؟ تیار ہو؟ کہا تیار ہے۔ تو کہا سن لو، میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، لیکن نتیجہ ملے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے پہری ہے، زبان سے گونگی ہے، کرو گے شادی؟ اب سوچنے لگے، لیکن کہا زندگی کتنے دن کی؟ ارے مقدس اردبیلی کے والد سوچنے لگے زندگی کتنے دن کی؟ 20 سال زندہ رہیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، 60 سال زندہ رہیں گے، 80 سال زندہ رہیں گے، مگر یہ آدھا سے مجھے دنیا میں بھی پریشان کرے گا، آخرت میں بھی پریشان کرے گا۔ انہوں نے کہا چاہے جو ہو ہم تیار ہیں۔ ایسے ایسے لوگ وجود میں یوں ہی نہیں آ جاتے۔ جناب اردبیل سے نجف آ گئے، کہا ہم تیار ہو گئے، شادی بھی ہو گئی۔ اب جناب جب پہنچے ہیں شادی کے بعد زوجہ کے پاس تو منظر بدلا ہوا ہے، منظر بدلا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا؟ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ اب جب مقدس اردبیلی کے والد نے دیکھا، یہ ابھی مقدس اردبیلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے والد ہیں، دیکھا تو حیران ہوئے، اور حیران ہونے کے بعد سوال کیا کہ آپ کے والد نے بتایا کچھ اور، منظر نظر آ رہا ہے کچھ اور۔ گھبرائے، ان کی جو اہلیہ ہو چکی، یعنی مقدس اردبیلی کی والدہ، یہ ہوں گے والد، یہ والد کا، یہ ان کے والد کا سن لیا نہیں، اب ان کی ماں کا سنیے۔ بچے ایسے ہی وجود نہیں پاتے، ہم حرام کھا کھا کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور بچوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرے گا۔ نہ بیکار ہے، یہ امید مت لگا کے بیٹھیے، چلیے وہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی۔ تو پریشان زیادہ ہوئے تو ان کی اہلیہ نے کہا گھبرائیے مت، میرے والد نے جو کہا صحیح کہا۔ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ صحیح کہا کہ اصل میں آپ سمجھے نہیں،
میرے والد نے کیا کہا تھا؟ میں پیر سے لنگڑی ہوں. صحیح کہا. بغیر والدین کی اجازت سے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہوں. اس لیے لنگڑی ہوں. میرے والد نے کیا کہا؟ آنکھ سے اندھی ہے. کہا صحیح کہا. آج تک نہ تو میں نے کسی نامحرم کو دیکھا، نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا. آنکھ سے اندھی ہوں. بالکل صحیح کہا. کیا کہا تھا میرے والد نے؟ کان سے بہری. کہا بالکل صحیح کہا تھا. زبان سے گونگی. کہا بالکل صحیح کہا تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا سنیے، آج تک میں نے اس کان سے کسی کی غیبت نہیں سنی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی. صلوات پڑھے. جب ایسے ہوں گے والدین تب وجود میں آئیں گے مقدس اردبیلی. نہیں، جملہ آپ نے سن لیا، غضب کا جملہ آپ سنیے. لڑکی کے والد جب بیٹی کو اس مقام پر پایا ہے تو وہ گئے تھے بہت قبل مولا کے روضے پر، مولا علی کے روضے، اور جا کے کہا تھا مولا جب اس مزاج کی آپ نے مجھے بیٹی دی ہے تو اسی مزاج کا بیٹا دینا آپ کا کام ہے. ہم تلاش نہیں کر پائیں گے، ہم ڈھونڈ نہیں پائیں گے. میں سمجھ گئی، میرے والد سمجھ گئے کہ اردبیل سے یہ آپ کو آدھا سیب نہیں لایا، میرے باپ کی دعا لے آئی. یہ آدھا سیب آپ کو اردبیل سے نجف نہیں لایا، جس کے روضے پر میرے باپ نے یہ کہا اس نے بھیجا ہے. تو کیسے ہیں یہ؟ مقدس اردبیلی کے والد. انہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو یہ مولا کے روضے پر آتے تھے، آ کر کے سوال کرتے تھے، روضے سے جواب آتا تھا. یہ ہے مقدس اردبیلی. ہم کیا؟ ہم صرف بات کرنے والے، ہم صرف گفتگو تک ہیں. نہ گفتگو معیاری ہو یا غیر معیاری، ہم صرف بات کرنا جانتے ہیں، زبان کھولنا جانتے ہیں بس. یہ زبان کھلے تو کس انداز سے کھلے، اور یہ زبان ہی کمال ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب سے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون شخص کیسا؟ مولا نے کہا زبان سے. اس لیے کہ جب دکان بند رہتی ہے، شٹر میں تالا لگا ہوتا ہے، تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ دکان ہیرے کی ہے یا کوئلے کی ہے. ارے بند شٹر میں تالا جو شٹر میں لگا ہوا ہونا تو آپ کوئی نہیں پتہ لگا سکتا کہ اندر میں ہیرا ہے یا کوئلہ ہے. جب یہ تالا کھلے گا، شٹر اٹھے گا، تب سمجھتا ہے لوگ کہ دکان کس کی ہے. یہ زبان سمجھیے کہ تالا ہے. تالا جب کھلے گا تب پتہ چلے گا کہ کس انداز کا ہے، کس مزاج کا ہے. تو ایسے ایسے لوگ وجود میں آئے ہیں. وہ کردار کی بنیاد پر بالکل محتاط جسے کہیے. اور جب آپ محتاط رہیں گے تو اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں. اور وقت نہیں ہے، 6:10 ہو گیا ہے. 10 منٹ کم سے کم آئے، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. اللہ نے 5 عہدے اپنی طرف سے جو بھیجے ہیں
وہ عہدے 5 ہیں، الہی منصب جس کو کہیے وہ 5 ہے۔ وہ 5 منصب کون کون سا ہے؟ اور کسی اور میں جس میں صرف اشارہ۔ پہلے منصب کا نام ہے نبوت، دوسرے منصب کا نام ہے رسالت، تیسرے منصب کا نام ہے امامت، چوتھے منصب کا نام ہے خلافت، اور 5ویں منصب کا نام ہے ولایت۔ نبوت یہ نبا سے بنا ہے، یہ عربی نبا کہتے ہیں خبر، نیوز، جو ادھر خبر لا کے دے اسے نبی کہتے ہیں، یہ نبوت۔ رسالت یعنی بھیجا ہوا، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، رسالت سے بات، ارسال اسی سے ہے۔ امامت قیادت کرنے والا، آگے آگے چلنے والا، قائد۔ خلافت کسی کا سکسیشن، کسی کے بعد اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھنے والا۔ یہ لفظ ہے پرانی مگر مسلمانوں کے درمیان بھی بدنام ہو گیا لفظ خلافت۔ خلافت کے بعد کیا ہے؟ ولایت۔ ولایت، خلافت، امامت، رسالت اور نبوت، یہ 5 عہدے، اور اللہ نے ان 5 عہدوں پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اس کی تشریح ممکن، لیکن ایسے لوگ وجود پاتے ہیں جو محتاط ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور جب اپنی زندگی میں محتاط ہوتے ہیں تو ان کو اس کا نتیجہ خود دکھائی دے۔ کربلا میں حسین کے ساتھیوں کیسے کیسے جانثار اور باوفا، سہیل قیم، مسلم ابن عاصیہ، جناب حبیب، جناب بریر، جناب وہب، یہ سارے اصحاب حسین، اور کس منزل پر ہے کہ حسین شمع گل کر رہے ہیں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ حسین تم پر سے بیعت اٹھائے لیتا، جب حسین نے پھر شمع روشن کی تو دیکھا سب موجود، کہا مولا مر جائیں گے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ صبح عاشور نمودار، ایک ایک جانثار میدان کربلا جاتا، اپنی قربانی کو پیش کرتا، حسین ایک ایک کی میت اٹھا کے خیبہ گاہ میں لاتے۔ اب وہ منزل بھی آ گئی کہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اس آواز کا سننا تھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین نے پوچھا خیمے سے رونے کی آواز آ رہی؟ کہاں آقا، آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ایبا کا دامن ڈالا، میدان کربلا ہے، فوج اشقیا سے مخاطب ہوئے، اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے اور اس کمسن سے بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اسے چند قطرے آپ دے دو۔ مگر حسین کے اس سوال کا جواب تیروں سے دیا گیا۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اصغر کے گلے پر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اب میرا حسین کیا کرے؟ ایک مرتبہ پھر ایبا کا دامن ڈالا، خیمے کا رخ کیا۔ مقاتل میں ملتا ہے کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر میں در خیمہ پہ آواز دیتے ہیں، اے رباب، ارے آؤ اور اپنے بچے کو لے جاؤ۔ آج جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ اسے بھائی غم امام مظلوم کے ایک مرتبہ رباب نے یہ دیکھا ہے کہ علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہے۔ امام نے علی اصغر کے لاشے کو رباب کے حوالے کیا اور پوچھا رباب
اس ایک کام میں میری مدد کرو گی؟ رباب نے کہا ہاں میرے والی و وارث کہیے وہ کیا کام ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے رباب آؤ بچے کو لے کر پشت خیمہ پر آؤ، اور رباب اپنے کم سن بچے کو لیے میں پشت خیمہ پر آئے۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنانا شروع کی، قبر علی اصغر کو تیار کر لیا۔ اب رباب سے کہا رباب لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، مجھے کسی منزل تک جانا ہے، اس لیے کہ مسائل پڑھنے کے لیے بھی اب وقت بچے نہیں ہے۔ اب 2 دن رہ گئے حسین کے مسائل کے لیے۔ پشت خیمہ پر آئے، حسین نے میت کو دفن کر دیا، میت کو دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ دامن جھاڑ کے حسین کھڑے ہو گئے، قبلے کا رخ کیا، کہا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سجدہ شکر میں حسین نے سر رکھ دیا، اے میرے معبود تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ حسین اب رخصت آخر کے لیے آ گئے، حسین سب سے رخصت ہو گئے۔ حسین میدان کربلا میں اپنی شہادت پیش کر چکے، قافلہ پیش کر چکے۔ خیمے جل گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کی ردائیں چھین لی گئیں، جلے ہوئے خیمے کے روشنی ہلکی ہلکی پھوٹ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ظالم نے تمام سر کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد عمر سعد کے سامنے پیش کر دیا۔ عمر سعد نے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے عمر سعد نے ایک مرتبہ شمر سے کہنے لگا شیم اس سر میں ایک سر نہیں ہے، شیم ان تمام سروں میں ایک سر نہیں ہے۔ شمر کہنے لگا کون سا سر؟ کہا تجھے نہیں معلوم ہے، تم نے خوب دیکھا ہے کہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے تھے، سوال حق کیا تھا، کربلا نے تیر چلایا تھا۔ تو شمر کہنے لگا عمر صاحب کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین نے اس بچے کو دفن کر دیا ہے؟ عمر صاحب کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے وہ سر چاہیے، مجھے سر علی اصغر چاہیے۔ سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہیں بھی ہو لاشا نکالو، اور نکال کر کے سر علی اصغر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ادھر رات کی تاریکی بڑھ چکی تھی، خیمے کی جلی ہوئی راکھ ہے، قیناتیں جل چکی ہیں، بیویاں جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے عجیب منظر دیکھا، رباب نے عجیب منظر دیکھا چند سپاہی ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، گیلی زمین پر مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب جلی ہوئی قنات سے یا علی مدد کہہ کے ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، اللہ میرے اصغر کی خیر، اے پروردگار میرے اصغر کی خیر ہو۔ ابھی یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے جو جناب رباب نے دیکھا ہے، جو جناب رباب نے دیکھا ہے۔ مقاتل کے جملے ہیں، میں سب پڑھ بھی نہیں سکتا، سب پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ابھی یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ جناب رباب نے دیکھا کہ ایک نیزے میں علی اصغر کے میت الجھ کر کے باہر آ گئی، علی اصغر کی میت الجھ کر کے نیزے میں باہر آ گئی۔ اب سنیں گے ارباب اعضاء، میری طرف دیکھو تو میں وہ منظر بیان کرو جو ظالم نے علی اصغر کے ساتھ کیا ہے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب رباب نے دیکھا ہے۔ نیزے میں علی اصغر کا لاشا الجھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نیزے سے علی اصغر کے لاشے کو جدا کیا، جدا کرنے کے بعد زمین پر رکھا، گرم زمین پر ظالم نے اپنا گھٹنا کم سن علی اصغر کے سینے پر رکھا، علی اصغر کے سینے پر رکھا، ارے تلوار سے علی اصغر کا گلا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے، علی اصغر کا گلا کٹ گیا، ظالم سر اصغر لے کے چلا گیا، ظالم
یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن شب کی تاریکی میں جب یہ روایت میں نے پڑھی ہے میں خود بھی چین سے نہیں رہا، بلکہ جو یہ جملہ سنو گے نا، یہاں اگر گریہ کیا تو نہ کیا اس سے بس نہیں، جب رات کی تاریکی میں بستر میں سو گے اور میرے یہ جملہ یاد آئے گا تو تڑپ تڑپ کے رو گے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا گلا کٹ گیا، ظالم لے کر کے چلا گیا، مگر علی اصغر کی میت چھوڑ کر گیا، علی اصغر کی میت چھوڑ کے گیا۔ ایک مرتبہ رباب پھر کھڑی ہوئی، جناب رباب پھر کھڑی ہوئی، دیکھا علی اصغر کا لاشا بے سر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کے لاشے کو کلیجے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، اے میرے اصغر، اے میرے لال۔ یہ جملہ تم سے زیادہ میری مائیں اور بہنیں سمجھیں گی۔ جب بچے پر پیار آتا ہے نا تو ماں رخسارا چوما کرتی، ارے اب وہ رباب اصغر کو کیسے پیار کرے، سر موجود نہیں ہے۔ رباب کو پیار آیا ہوگا، اصغر کے گلے پہ دان رکھا، اے میرے لال، اے میرے لال علی اصغر، اے بیٹا تیری ماں نے یہ کیا منظر دیکھے میرے لال۔ ایک مرتبہ رباب نے ماتم کیا، ماتم کر کے اٹھی، ایک ماں ہے نا، خیال آیا کم سن بچہ ہے، روایت کے جملے کہ لاش علی اکبر کو سینے سے، علی اکبر کو سینے سے لٹایا، علی اکبر کے لاشے کو تلاش کیا، علی اکبر کے لاشے کے قریب آئی، پہلو میں علی اصغر کو لٹایا، پہلو میں علی اصغر کو لٹایا، اکبر کا دائنا ہاتھ علی اصغر کے سینے میں رکھا، رکھ کر کے جملہ کا، بیٹا اکبر، ارے تیرا چھوٹا اصغر، بیٹا رات کی تاریکی ہوگی، تیرا اصغر گھبرائے گا۔ اے میرے لال، اصغر کا خیال رکھنا۔ میں ختم کر دیتا مجلس، لیکن رباب وہ بد نصیب ماں ہے جس کی ماں بھی اجڑی، سہاگ بھی اجڑی۔ کربلا کے میدان میں جب جناب رباب چلنے لگی نا تو عہد کر کے چلی، ایک امام سے کہا اے میرے والی و وارث، جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے، جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ قابلہ قید خانے میں رہا، قید خانے سے رہا ہوا، مدینے آ گیا، بس آخری جملہ مصائب کا سن لو، مدینے آ گیا، رباب سائے میں نہیں گیا۔ چوتھے امام بار بار آ کے کہتے تھے اماں سائے میں چلیے، اماں دھوپ بہت سخت ہے، مادر گرامی سائے میں چلتے۔ جناب رباب کہتی تھی نہیں میرے لال، میں امام سے وعدہ کر کے آئی، رباب سائے میں نہیں جائے گی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب رباب بیٹھی ہوئی ہے، تیز بارش ہو رہی، اتنی تیز بارش کہ ایک مرتبہ میرا چوتھا امام طلب گیا، آن کے کہا ماں سائے میں چلیے۔ رباب کہنے لگی نہیں میرے لال، میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جب رباب نے یہ محسوس کیا کہ اب سید سجاد بیٹا بن کے نہیں بولے گا تو جناب رباب کہنے لگی بیٹا سجاد بیٹا بن کے حکم دینا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ سید سجاد کہنے لگے اے مادر گرامی، سجاد آپ کو امام ہونے کی حیثیت سے حکم
رکو چلو
سے بڑا تھا اماں کیسا تھا بلا تیر چلانے والا، مجھ کو لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد نہ تھا، ہوتی اولاد تو کرتا نہ ستم یوں مجھ پر، ہوتی اولاد تو کرتا نہ ستم یوں مجھ پر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا میں نے چاہا کہ نہ بازو چھینے بابا کا مگر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا زخم تو میرے گلے کا بھی ہے گہرا دیکھو، ہائے ایک تیر نے دو زخم دیے ہیں ہم کو، زخم تو میرے گلے کا بھی ہے گہرا دیکھو، ایک تیر میں دو زخم دیے ہیں ہم کو، اب مجھے دیکھ کے مر جائے نہ بابا رو کر، مجھے دیکھ کے مر جائے نہ بابا رو کر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا میں نے چاہا کہ نہ بازو چھینے بابا کا مگر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا اس طرح مجھ کو لگا تیر کا جھٹکا اماں، دست سرور پہ میرا جسم تھا اچھلا اماں، ہچکیاں آنے لگی دست شہ والا پر، ہچکیاں آنے لگی دست شہ والا پر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا میں نے چاہا کہ نہ بازو چھینے بابا کا مگر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا تیر گر ہوتا میرے قد کے برابر مادر، بازو چھدنے نہیں دیتا کبھی یہ جان جگر، مر گیا خون اگلتے ہی تمہارا صغر، مر گیا خون اگلتے ہی تمہارا صغر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا میں نے چاہا کہ نہ بازو چھینے بابا کا مگر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا اماں نادم ہے بہت آپ کا پیاسا دل بھر، تم کو شرمندہ مگر ہونے نہ دیکھا اصغر، دادی اماں سے میں کہہ دوں گا یہ روزے محشر، دادی اماں سے میں کہہ دوں گا یہ روزے محشر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا میں نے چاہا کہ نہ بازو چھینے بابا کا مگر، کیا کروں تیر میرے قد سے بڑا تھا
سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، ہم لوگوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، ہم لوگوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، عباس و علی اکبر ذیشان، قاسم و عباس و علی اکبر ذیشان، اصغر نادان خدا حافظ و ناصر، اصغر نادان خدا حافظ و ناصر، سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، افسوس ہے اس کا کہ نہ کچھ ہو سکا مولا، افسوس ہے اس کا کہ نہ کچھ ہو سکا مولا، مہربانی کا سامان خدا حافظ و ناصر، مہربانی کا سامان خدا حافظ و ناصر، اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، آباد ازا خانے تھے حضرت کے قدم سے، آباد ازا خانے تھے حضرت کے قدم سے، اب ہوئیں گے ویران خدا حافظ و ناصر، اب ہوئیں گے ویران خدا حافظ و ناصر، سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، جن لوگوں نے آپ کی الفت میں گواہی، جن لوگوں نے آپ کی الفت میں گواہی، ان لوگوں کے قربان خدا حافظ و ناصر، ان لوگوں کے قربان خدا حافظ و ناصر، اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، زندہ رہے تو اگلے برس روئیں گے مولا، زندہ رہے تو اگلے برس روئیں گے مولا، بحال پریشان خدا حافظ و ناصر، بحال پریشان خدا حافظ و ناصر، اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، سر پیٹ کے یہ اہل عزا کہتے تھے شہدا، سر پیٹ کے یہ اہل عزا کہتے تھے شہدا، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر، اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر، آئسے 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 آئسے
صالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کر